السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم، ممن منع سے جو روکا، مساجد مسجدیں، اللہ ان کے یذکر ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، وسع اور کوشش کی، فی میں خرابیہا اس کی ویرانی، اولئک یہ لوگ، ما کانا نہ تھا، لہم ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہاں داخل ہوتے، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی، ولہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، ان میں اس کا نام لیا جائے اور وہ ان کی تخریب کے در پہ ہو، ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا اور ان کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ عمرے کے ارادے سے مکے کا سفر فرمایا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا۔ پھر ایک برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کیا، تو یہ 7 برس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر بہت ہی شاک گزرے ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کے اس ظلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد سے روک رکھا ہے۔ وسعی فی خرابیہا، خراب اور تخریب کا مادہ اصلی ایک ہی ہے، تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب کے مسجد کو گرا دینا، اور ایک باطنی اور ایک معنوی تخریب کے اللہ کے گھر کو توحید کے بجائے شرک کا اڈا بنا دینا۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو بت کدہ بنا دیا تھا۔ دنیا کے بت کدوں میں پہلا گھر، وہ گھر خدا کا تھا۔ ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ خانہ کعبہ میں 370 بت رکھے گئے تھے، جسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید خالص کے لیے تعمیر کیا تھا۔ مساجد کے ساتھ لفظ خراب ایک حدیث میں آیا ہے، یہ بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے ذہن نشین کر لیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، لا یبقى من اسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے سوا، اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے رسم الخط اور الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ضمانت دی ہے، قرآن کریم کے الفاظ و حرف من و آن کو محفوظ رکھا ہے۔ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ، ان کی مسجدیں تو آباد بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہاں ایک لفظ بھی آیا ہے گویا خراب کا، معنوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے کہ ویران ہو جائیں گی۔ علماء وہم شر من تحت ادیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی ہی کے گھر کے اندر سے برآمد ہوگا
اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام ہی فتنہ انگیزی، مخالفت اور جنگ و جدال ہوگا۔ اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا ہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جنہیں ہم علماء کہتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے، جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو اس میں کوئی خیر باقی رہتی نہیں ہے۔ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا، لیکن اسے پیشہ بنا لیا گیا۔ اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں ہے، کوئی پپائیت نہیں ہے، کوئی برہمیت نہیں ہے۔ اسلام تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے، ہر بندہ کتاب اللہ کو سمجھے، ہر شخص عبادت کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے۔ ہم نے خود اسے پیشہ بنا دیا ہے اور عبادت کے معاملے میں ایک خاص طبقے کے محتاج ہو کے رہ گئے ہیں ہم لوگ۔ مرزا غالب نے کہا تھا، پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرہاد کو نام۔ ایک چیز جب پیشہ بن جاتی ہے تو اس میں پیشہ ورانہ رقابتیں آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات وضاحت رہے، دنیا کبھی علماء حق سے خالی نہ ہوگی۔ چنانچہ علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت کا حال وہی ہو چکا ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے، ورنہ امت کا یوں بیڑا غرق نہ ہوتا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں، یہ اگر وہاں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اگلی آیت میں تحویل قبلہ کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا بڑا حساس معاملہ تھا۔ جن لوگوں کو یروشلم اور بیت المقدس کے ساتھ دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی عقیدت جا رہی، جبکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی، ان کے دلوں میں اس کی محبت و عقیدت تھی۔ تو اس حوالے سے قبلے کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ہجرت کے بعد قبلہ 2 دفعہ بدلا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ اس طرح اہل ایمان کے کئی امتحان ہو گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت دے اور اپنے ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔